امجد قدوس صدر ہزارہ قومی معاذ صوبہ سرحد اج زرگل خان دا مشکور ہاں کہ وہ اساں کول آئے اس دی دعوت ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جڑے اساں دی صوبائی تحریک تے صوبے دی تحریک تے جتنے بھی اساں دے مختلف حصے بنے دن تے اس پہ اساں نال شامل ہو سن تے اج اساں نے ویمن ونگ ہزارہ قومی معاذ مانسہرہ دا بھی اعلان کیتا ہے جس پہ محترمہ معظمہ جڑی ہیں انہوں کو اساں نے مانسہرہ دا کنوینر تعینات کیتا ہے تو میں زرگل خان کو دعوت دینا ہر کدے آختا تے نال ہی نہ کہتا کوئی دو لفظ اساں دے حوصلے ہستے ادا کر چھوڑیں۔ مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے دعوت دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ہم نے عام آدمی موومنٹ فار ہزارہ پراونس یہ بنیاد رکھی تھی، جس میں ہماری پوری تنظیم ہے، اعجاز علی خان دورانی ہمارے چیف آرگنائزر ہیں، اس طرح کھلابٹ کے امجد زمان خان، امجد خان UK کے مرتضیٰ عوان اور دوسرے کئی دوست ہیں، تو انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم اپنی ایک میٹنگ بلائیں گے تو جس میں ہم فیصلہ کریں گے اور مشاورت سے، تو انشاءاللہ یہ مل کر ہم نے یہ کمپین جو ہے یا مہم جو ہے یا تحریک جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اور اس میں تو یہ ہے کہ 75 سالوں سے یہ بات مشہور ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کر رہی تھی۔ اب جب کہ جنرل ہمارے چیف نے اعلان کیا ہے، باجوہ صاحب نے، اور DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے، کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فوج اگر سیاست سے ہٹتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، تاکہ خود عوام جو فیصلہ بھی کریں، جس کو بھی اقتدار دیں وہ آئے اور یہ مداخلت ختم ہو۔ تو اس سے تو فوج کا جو امیج ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور میں بذات خود جنرل باجوہ صاحب کا اور ندیم انجم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے اس فیصلے سے پاک فوج کا امیج جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ نیوٹرل، سب یہ کہتے تھے کہ بھائی فوج کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیتی ہے، تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو اس میں کیا ہے، یہ جو سیاسی، اگر یہ سیاسی یہ چاہتے ہیں کہ فوج مداخلت کرے تو یہ تو پھر سیاسی نہیں ہوئے۔ نیشنلی انٹرنیشنلی ہماری فوج جو ہے وہ اتنی بدنام انہوں نے کر دیے کہ یہ سیاست میں حصہ لیتی تھی، یہ بکسے بھرتی تھی اور یہ یعنی خود کی پارٹیاں لاتی تھی۔ تو اگر وہ سیاست سے الگ ہو گئی ہے تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور وہ سیاسی لوگ جو فوج کو اس گندگی کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ ایک مقدس ادارہ ہے ہمارا، ہم پاک فوج کی قدر کرتے ہیں، تو جو ہی اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ دے گی تو پھر تو عوام ان کی قدر نہیں کریں گے۔ تو اب میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے پاک فوج نے، لہٰذا پاک فوج کو نیوٹرلی رہنا چاہیے، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جہاں تک ہزارے کا تعلق ہے تو 2002 میں MPA جب بنا تو ہماری تربیلا ڈیم کی رائلٹی تھی، وہ میں نے اٹھائی اسمبلی میں، اور اللہ کے فضل سے وہ 10% رائلٹی میری وجہ سے منظور ہوئی، جو ADP کا ہر سال کا ایسا ہے۔ تو جدھر بھی متاثرین تربیلا ڈیم ہے، تورغر، تناول یا کھلابٹ، ہری پور میں، تو وہ ان پر خرچ ہوتا ہے۔ اب اگر یعنی باقی ڈیم بھی بن رہے ہیں اور جنوبی پنجاب صوبے کی آواز بھی لوگ اٹھا رہے ہیں، تو اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے تو ہزارہ جس کے لیے قربانیاں دی ہیں، 7 ادھر شہید ہوئے، تو ہمیں بھی ہزارہ صوبہ جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ میں تمام سیاسیوں سے، یہ عام آدمی موومنٹ ہم نے اس لیے شروع کی تھی کہ بابا کے وقت میں ایک زبردست تحریک چلی، لیکن پھر جتنے بھی ہزارہ کے سیاسی تھے جو خواص تھے، خاص لوگ تھے، تو انہوں نے پھر الگ تنظیم بنا لی، تو پھر اس کا کوئی مزہ نہیں آیا۔ لہٰذا ہم عام آدمی جو عام ہزارے والے، جس میں تمام اقوام ہیں، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، یہ 18 اقوام ہیں، سب ہزارے والے، اور ہزارے کے حقوق کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہم یہ کمپین عملی بنیادوں پر انشاءاللہ چلائیں گے۔
اس کا ہرگز عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. زرغل خان نے بڑی اچھی وضاحت بھی کر دی، لیکن جس وقت ہم اپنی حرکات سے فوج کو خود دعوت دینے لگ جائیں تو اس صورت میں سوچنے کی بات ہے. ابھی جو فضا چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ صرف جو کشتی دورہ کشتی جو لڑائی لگی ہوئی ہے وہ دو پارٹیوں کے درمیان ہے. اگر کوئی ادارہ بنتا ہے تو وہ بھی ایک پارٹی کے لیے اس میں نون کا آدمی آتا ہے، دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی کا آدمی آتا ہے. تو میں ابھی زرغل خان کا تو پورا خاندانی منجے ہوئے سیاست ہے. کل میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے ان سے ایک بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ایک چیز کا لٹھیے میڈیا پہ آئی ہے کہ انہوں نے آخر میں یہ جو کام ہوا تھا تو انفارمیشن سیکرٹری انفارمیشن اور منسٹر انفارمیشن سے فنڈنگ کروائی ہے، اور اس کا بڑا ریزنیبل اماؤنٹ یہ بلکہ چل رہا ہے اب بھی ریزنیبل اماؤنٹ پہ اس نے کیا ہوا ہے. ملک ریاض کی اب آپ دیکھیں وہ ویڈیو چل رہی ہے، باقی معاملات میں آپ دیکھیں تو فوج تو ٹھیک ہے، فوج کو نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ایکٹس ہیں بعض اوقات وہ ایک ایسی چیز ڈیولپ کر جاتے ہیں کہ مجبوری بن جاتی ہے. اب انہی حرکات کی وجہ سے ہمارا سول ذوالفقار علی بھٹو مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بنا تھا. تو کوشش ہم یہ کریں کہ ہم ایک صاف شفاف چیز چلائیں. تو اگر یہ چیز چلے گی تو آبویسلی پھر فوج کو تو نہیں آنا چاہیے. کہ میری انشاءاللہ بحیثیت ہزاریوال اور اس دھرتی کا بیٹا ہونے کے ناطے میری گزشتہ 30 سالہ سیاسی زندگی میں ہر اس دروازے پر جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس دھرتی پر بستا ہے. زرغل خان کو آج دعوت دینے کا بنیادی مقصد زرغل خان کا تعلق جس ٹکڑا زمین سے ہے وہ ایبٹ آباد اور مانسہرہ سے تھوڑا سا دوری کے ہونے کی وجہ سے ہمارا ان بھائیوں کے ساتھ اس طرح رابطہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ہمارا رابطہ ہونا چاہیے تھا. میری کوشش رہی ہے، جو سیاسی میری جدوجہد ہے اس مٹی کے لیے، جینا اور مرنا اس مٹی کے لیے ہے. میرے باپ دادا اسی مٹی میں دفن ہوئے ہیں. تو میں ہر اس ہزاریوال کے گھر جانا چاہتا ہوں، ہر اس ہزاریوال کے دروازے پہ جانا چاہتا ہوں جو اس کاز کے لیے، جو میری اس محرومیوں کا، شناخت کا اور میری اس دھرتی کی جو مین چیز جو ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں ان کو جو ہم سے چھینے جا رہے ہیں، میرے بچوں کے حقوق، میری دھرتی کے بیٹوں کے حقوق، میں ان سب حقوق کے لیے ہر اس دروازے پہ جانے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ میرا سیاسی اختلاف رکھنے والا کیوں نہ ہو. کیونکہ دھرتی پر جو رہتا ہے، ہزارہ میں جو رہتا ہے، میں ہر اس ہزاریوال کو اپنا بھائی، اپنے سر کا تاج اور اپنا پھول سمجھتا ہوں، اور ان پھولوں کا جو ایک ایک پھول کو میں گلدستے کی مانند رکھنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت ضرور آنے والا ہے کہ جب ہم پورے خیرآباد سے لے کر کوہستان کے پہاڑوں تک انشاءاللہ العزیز ہم ایک ہو کر اور ہزارہ کاز کے لیے ہم اسٹرگل کریں گے. جی انشاءاللہ. جی دوست صاحب صدر ہزارہ قومی معاذ صوبہ سرحد کی دعوت پر جو ہے HQM میں شامل ہوتی ہوں اور وومن ونگ مانسہرہ کی صدارت کو قبول کرتی ہوں.